شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر روز یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منازل طے کریں گی۔ ناظرین، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر کے ضرور دیکھیے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا اور جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا علی، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ وہ تینوں اشخاص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے آئے اور تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، لیکن آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر ہی کیوں کہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر یعنی استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے اور ہماری ہر بات منوا سکتا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور ہماری بربادی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کر دیجیے، کیونکہ دین اسلام میں استغفار کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔
سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ اور ناظرین، اس حدیث سے استغفار کی اہمیت اور افادیت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا اور درجات کا بلند ہو جانا، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ رب العزت کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی لوگ دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ رب العزت نے انہیں اتنی کامیابی سے کیسے نوازا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور اس کا پڑھنا اس پر موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے
اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ناظرین، ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحات میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے خوشگوار اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ اور قرآن مجید جو کہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے ہی اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دنیاوی اور دینی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو جان کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ ناظرین، اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام اور قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا گیا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام اور قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ ناظرین، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑے رہنا نادانی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پر بھرک میں اس کے خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے، مگر اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کرے اور اس کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین، اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون و اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمڑ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا ہی نہیں چاہتے، ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا،
دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو۔ ناظرین، اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی تو کس قدر سہل اور آسان ہے، سادگی میں ہی عافیت ہے اور بیجا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں بلکہ وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا بھی اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآنی اور نبوی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں اس کی نیت کیجئے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے اس کلمے یعنی الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو یعنی مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو اتنا نوازے گا، اتنا کامیاب کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آپ کے اوپر جو بھی رکاوٹیں اور بندشیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے ہٹ جائیں گی، اور آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی خوب برسات ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر مگر انتہائی طاقتور ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو لازمی شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی باتیں سمجھ آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔